صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اے ایمان والوں، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم کو تھوڑی تھوڑی سی بات پہ، ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم کاروبار میں ذرا بھی کوئی پریشانی ہے تو وہ غصے کا سبب ہے۔ گھر میں اگر کھانے اور پینے میں کوئی چیز مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس میں غصہ ہے۔ اگر رشتہ دار، قرابت دار، دوست، احباب اگر مزاج کے موافق بات نہیں کرتے ہیں تو اس میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ ذرا سی بات پہ انسان غصہ کرتا ہے، اور اس کو لالچ یہ ہے دنیا کے اندر کہ جو کام ہو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اگر دوست بھی، احباب بھی، قرابت دار بھی، کاروبار بھی ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ جو انسان دنیا کے اندر طمع اور لالچ میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ کرتے ہوئے، بلکہ وہ پیروی اگر کسی کی کر رہا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ مزاج یہ بن چکا ہے کہ جو ہو ہماری مرضی کے مطابق ہو، جو ہو ہمارا جو ارادہ ہو اسی کے مطابق ہمارا کام ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ہے، تو آپ کے دل میں ارادہ یہ ہوگا، اگر کاروبار بھی چل رہا ہے، اگر ترقی پا رہا ہے کاروبار اور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو بھی اس میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ ٹینشن میں ہیں کہ یار ہم کاروبار کو بچا لیں گے، ہم اپنی زندگی کو بچا لیں گے، ہم اپنے گھر کو بچا لیں گے، تو یہ سوچنا بے وقوفی ہے۔ کیونکہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تب بھی یہ کائنات عالم کا نظام اللہ تبارک و تعالی چلا رہا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے، دنیا کے اندر آئے، اور جب آپ نے چلنا سیکھا، سوچنا سیکھا، سمجھنا سیکھا، اور آپ کے ذہن کی نشود و نما ہو گئی، اب آپ اچھا برا سمجھنے لگے، تو آپ کو یہ ٹینشن کھائے جا رہا ہے کہ ہمارا کاروبار فلاپ نہ ہو جائے، ہماری تندرستی اگر صحت ہے تو ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہمارا فلاں دوست ہم سے نہ روٹ جائے، ہمارے معاملات فلاں سے بگڑ نہ جائیں۔ ارے یہ بننا اور بگڑنا صرف یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تمہارے اختیار میں نہ کل کچھ تھا، نہ آج کچھ ہے، اور نہ مرتے دم تک تمہارے اختیار میں کچھ رہے گا۔ جو کچھ ہے وہ اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زوال بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے۔ جو کچھ ملتا ہے، ترقی اور تنزلی جو بھی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور تمہارے اعمال، تمہاری نیکیوں کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ٹینشن میں آ جائیں، یار ہمارا کاروبار آج اتنا پھل پھول رہا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی تندرستی بہترین دی ہے، ہمارے تعلقات فلاں سے قائم ہو گئے ہیں، اس میں کسی کی بد نظر نہ لگ جائے، ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، ہمارا کاروبار نہ خراب ہو جائے، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، نمازیں پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار عالم تمہارے کاروبار کی حفاظت فرمائے، تمہاری تندرستی کی حفاظت فرمائے، جو بھی تمہاری زندگی کے مسائل ہیں ان مسائلوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرمانے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر
ہم ہی اپنی زندگی میں سارے فیصلے کر لیں اور ہم ہی سمجھ لیں کہ ہمارے ہی کرنے دھرنے سے سب کچھ ہوگا، تو جب تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تب کون کرتا ہے؟ تمہارے بچوں کی پرورش، تمہاری بیوی کا کھانا، تمہارے گھر کے اخراجات کون پورے کرتا ہے؟ کون پورے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ہمدرد کو، کسی نہ کسی کو ایسا بنا کر کے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے جو تمہارے تصور و گمان سے بھی باہر ہے۔ اگر ہم دنیا کی کوئی بھی غذا کھاتے ہیں، کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، تو اس کو صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اور اس میں تمام مرچ مسالے ملا کر کے ہم اس کو تناول کرتے کھاتے ہیں۔ لیکن جو 18,000 مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش پیدا کی ہے، شیر پیدا کیے، چیتے پیدا کیے، تمام طرح کے جانور اللہ نے پیدا کیے، وہ تو ایسے ہی جانور کو کھا جاتے ہیں، ان کو کوئی ذائقہ، کوئی لذت، کوئی چیز نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی کھانے ہضم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ تمام 18,000 مخلوقوں میں افضل زندگی ہے، اشرف زندگی ہے۔ ہمیں اس زندگی میں، اپنی اس بہترین زندگی میں ایک فکر کرنی ہے، وہ فکر آخرت کی فکر ہے، قبر کی فکر ہے۔ اگر کاروبار تمہارا عروج پا جائے اور بہت ترقی والا ہو جائے تو بھی آپ روٹی کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے اور اپنی زندگی کے دن پورے کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں بہترین آرائش اور زیبائش ہے، اور بہترین اس کے اندر ہر سکون کی چیز آپ نے مہیا کی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ مومن مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان صرف فرق نماز کا ہے۔ کیا ہم نے یہ فکر کی ہے کہ نماز ہماری پانچوں وقت میں کون سی نماز ادا ہو رہی ہے، کون سی نماز جا رہی ہے، کون سی چھوٹ رہی ہے؟ صحابہ کی مقدس جماعت ایمان کا پتہ لگا لیتے تھے، مومن اور مسلمان کو پہچان لیتے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کی مقدس جماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم یہ پہچان جاتے تھے کہ اگر کوئی انسان پانچوں وقت کا نمازی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دیتے تھے۔ ان کے ایمان کی گواہی صحابہ دیتے تھے کہ یہ پانچوں وقت کے نمازی ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ دیانت دار ہیں۔ ان کی ایمان کی گواہی صحابہ دیتے تھے۔ نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، بے نمازی ہے دنیا کے اندر، اگر بے نمازی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ایک ایسا سانپ مسلط کرے گا جو گنجا ہوگا اور قیامت تک وہ ڈستا رہے گا، اور اس کی ہولناکی اور اس کا خوفناک منظر یہ ہے کہ 70,000 فٹ تک انسان زمین کے اندر چلا جائے پھر اوپر آ جائے۔ اتنا شدید عذاب ہے کہ اگر تمہارے تصور اور گمان میں آ جائے، اگر تم کو دکھا دیا جائے تو تم کبھی زندگی میں اپنے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤ گے۔ ہماری زندگی یہ غفلت کی زندگی ہے، بے وقوفی کی زندگی ہے، جو ہم دنیا کے دنیا کے لالچ میں والدین کے حقوق کو بھول گئے، بھائیوں کے حقوق کو بھول گئے، پڑوسیوں کے حق کو بھول گئے۔ حضرت بایزید بوستامی علیہ الرحمہ، سرخین اولیاء، سلطان العارفین، شیخ المشائخ، سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں۔ اور جب یہودی تجارت کے سلسلے میں چلا جاتا ہے تو اس کے گھر سے زاروں قطار رونے کی آواز آتی ہے، ایک بچے کی۔ حضرت بایزید بوستامی علیہ الرحمہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ اس پڑوسی کے گھر میں پتہ لگا کے آؤ کہ اس کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز کیوں آتی ہے۔ جب خادم نے جا کر کے پوچھا، کہا کہ ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہے اور چراغ میں تیل بھی نہیں ہے، اور بچہ اندھیرے کی وجہ سے پوری رات روتا ہے، ہمارا شوہر باہر گیا ہے، جب پیسے کما کے لائے گا، جب روشنی ہوگی، چراغ جلے گا، تب ہمارا بچہ نہیں روئے گا۔ تو اس نے یہ پریشانی بتائی حضرت بایزید بوستامی علیہ الرحمہ کو،
تو حضرت بایزید بوستامی علیہ الرحمہ نے اپنے خادم سے روزانہ اس کے گھر میں چراغ جلنے کا انتظام فرماتے ہیں، روزانہ اس کے گھر میں چراغ جلواتے تاکہ وہ بچہ روشنی میں سوئے اور روئے نہ۔ تو جب اس کا شوہر سفر سے واپس یہودی آیا تو اس کی بیوی نے پوری بات بتائی کہ پورے جب تک تو آپ نہیں آئے تو جو ہمارے گھر کے بغل میں جو ہمارے پڑوسی ہیں انہوں نے بچے کی رونے کی آواز سنی، اور جب میں نے وجہ بتائی کہ گھر میں چراغ نہیں جلتا، اندھیرے کی وجہ سے بچہ پوری رات روتا ہے، تو جب تک آپ نہیں آئے تو روشنی کا انتظام انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے حضرت بایزید بوستامی علیہ الرحمہ نے اس کے گھر میں چراغ جلایا، روشنی کروائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن کر دیا۔ وہ یہودی گیا حضرت بایزید بوستامی علیہ الرحمہ کے پاس اور عرض کیا کہ حضور بالا، آپ نے ہمارے بچے کے اوپر یہ احسان کیا، آپ نے ہماری اہلیہ کے اوپر یہ احسان کیا، ہمارے گھر کو آپ نے دنیا کی روشنی سے جگمگا دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قبر اندھیری ہو وہاں بھی ہماری زندگی میں روشنی کا چراغ آپ کے دم قدم سے جل جائے۔ ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ اللہ کے مقدس ولیوں کا فیضان تھا، عملی جامہ تھا، جنہوں نے دنیا والوں کو اس طرح سے پیغام دیا، عمل کر کے دکھا دیا کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیا، اگر کوئی ننگا ہے تو کپڑا پہنا دیا، اگر کسی کے گھر میں اندھیرا ہے تو روشنی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کے ایمان کی روشنی پیدا کر دی۔ آج ہماری زندگی کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے مرحلے یہ ہیں، ہمارے راستے یہ ہیں کہ اگر بھائی بھوکا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی کہ اچھا ہے کہ وہ پریشان ہے، اچھا ہے کہ اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اچھا ہے کہ وہ ذلیل ہو رہا ہے، اچھا ہے کہ وہ رسوا ہے، اچھا ہے کہ وہ غریب ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ ہمارے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال سے کچھ حصہ اپنے بھائی کا لگا دیں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا سکے اور اپنی زندگی کی ضروریات بھی پوری کر سکے۔ ہم اتنا احساس کمتری کا شکار ہوئے، ہم اتنا تنزلی کا شکار ہوئے کہ آج پوری دنیا کے اندر بد سے بدتر حالت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر کوئی وجہ ہے تو کوئی وجہ اور نہیں ہے بلکہ ہماری خود کی اپنی بدعمالیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، جب گزرے تو ایک شخص ملا، کہنے لگا سرکار مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا، جو کھانے پینے کا آشاسہ تھا، جو چیزیں تھیں اس کو کھلائیں، اور جب کھانے پینے کی چیزیں سب ختم ہو گئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس 1 درہم ہے، تمہارے پاس کچھ ہے کیا؟ تو اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد نکالے 2 درہم تھے اس کے پاس۔ کہا میرے پاس 2 درہم ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 1 درہم ہے۔ 3 درہم ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پڑوس کے گاؤں میں، وہاں سے جا کر کے کچھ روٹیاں لے آؤ تاکہ ہمارا تمہارا زیادہ راہ جو سفر ہے وہ طے ہو جائے، جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ لے آؤ۔ تو وہ شخص گیا اور اس کو 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی۔ 3 روٹیاں وہ لے کر کے جب چلنے لگا تو انسان لالچ سے بھرا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے 1 ریال دیا، 1 درہم دیا، میرے پاس 2 درہم، تو کیوں نہ کہ ہم برابر کر لیں، 1 ان کا 1 میرا، تو 2 ہو جائیں گے۔ 2 روٹیاں ان کو بتائیں گے، 1 روٹی ہم پہلے سے کھا لیں گے اور دوسری روٹی میں ہم اپنا حصہ لگا لیں گے، دوسری روٹی میں ہم اپنا حصہ لگا لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے شیطان نے برگلا دیا اور 1 روٹی اس نے ایڈوانس میں کھا لی اور 2 روٹیاں لے جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ جو پیسے ہمارے اور آپ کے تھے ان کی یہ 2 روٹیاں ملی، 2 روٹیاں ملی۔ اب 2 روٹیاں کہا کہ ٹھیک ہے، 1 آپ کھا لو، 1 ہم کھا لیں۔ دونوں نے 1 روٹیوں کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد جب چلے تو راستے میں دریا ملا۔ جب دریا ملا تو کہا کوئی کشتی نہیں تھی کہ سفر کشتی سے کیا جائے، تو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہے کہ ہم قدم رکھیں گے اور ہمارے قدم پہ قدم تم ملا کے چلو اور ہمارے قدم پہ قدم تم اپنا قدم رکھو، تم دریا پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسا اس شخص سے کہا ویسا اس نے کیا، اور پورا دریا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے آگے پار ہوئے اور پیچھے وہ شخص بھی دریا پار ہو گیا۔ جب دریا پار ہو گیا تو اتنا دریا گہرا اور اتنا اس کے اندر موج اور طغیانی کہ اس کے اندر ڈر اور دہشت آیا، لیکن جب پار ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دریا پار کیا، تم کو کیسا احساس ہوا؟ کہ کہا بے شک آپ اللہ کے مقدس نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دریا پار کر دیا اور ہم دریا میں نہیں ڈوبے، ہم دریا کے اندر نہیں گئے، آپ کی وجہ سے ہم دریا پار ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایمان میں کچھ پختگی آئی، ایمان میں کچھ مضبوطی آئی؟ تو کہا بے شک دریا پہ جب میں نے قدم رکھا تو میں ڈر رہا تھا کہ عنقریب تھا کہ میں ڈوب جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرشمہ اور یہ اس کا کرم، یہ اس کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیا، ہمارا ایمان بہت پختہ ہو گیا، بہت مضبوط ہو گیا۔ تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتاؤ جب تم 3 درہم لے کے گئے تھے اور تم کو جو 3 روٹیاں ملی تھی وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ شخص کہنے لگا نہیں حضرت 2 ہی روٹیاں ملی تھیں، 3 نہیں ملی تھیں۔ کہا سچ سچ بتاؤ کہ اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی برتری، اللہ کی بڑائی، اگر تمہارے ایمان میں ذرا بھی پختگی آئی ہے تو یہ بتاؤ کہ جو 3 روٹیاں ملی تھیں، 3 روٹیوں میں 2 روٹیاں تم نے شو کی، دنیا میں 2 روٹیاں تم نے ہم کو دکھائیں، 1 روٹی کس نے کھائی یہ تو بتاؤ؟ کہا نہیں 2 ہی ملی تھی، میں قسم کھاتا ہوں کہ 2 ہی روٹی ملی تھی۔ آگے بڑھے تو 3 سونے کی اینٹیں ملی، 3 سونے کی اینٹیں ملی تو کہا ایک ہماری، ایک آپ کی اور ایک اس کی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی، جس نے وہ تیسری روٹی کھائی، ایک اینٹ اس کو دی جائے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگا ارے حضرت میں آپ سے جھوٹ بولا اور میرے دل میں لالچ آ گیا، میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ روٹی ہمارے 2 درہم تھے، آپ کا 1 درہم تھا، تو میں نے کہا 2 درہم کی 2 روٹیاں میری تھی تو میں نے 1 ایڈوانس میں کھا لی۔ اب اس نے جب مال ملنے کا وقت آیا، جب سونے کی اینٹ ملنے کا وقت آیا تو کہا کہ ہم نے ہی وہ اینٹ کھائی تھی۔ پہلے جھوٹ بولا کہ ہم نے وہ روٹی نہیں کھائی، بعد میں بتایا کہ ہاں ہم نے ہی وہ روٹی کھائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ 3 سونے کی اینٹیں اس کو دے دی، کیونکہ پیغمبر کو، نبی کو، ولی کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، وہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا اس کا کام ہوتا ہے، تاکہ اس کے دل میں ایمان کی پختگی آ جائے، یہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو یہ جان جائے، پہچان جائے، تاکہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، قبر بھی بہتر ہو جائے، عقبہ بھی بہتر ہو جائے۔ یہ اس کا فلسفہ ہوتا ہے زندگی کا، چاہے نبی ہو یا پیغمبر ہو یا اللہ کا ولی ہو۔ اب وہ 3 سونے کی اینٹیں وہ لے کر کے جیسے ہی اطمینان سے چین کی سانس لی، 3 ڈاکو آ گئے اور اس سے کہا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تلوار رکھ دی، مار دیں گے۔ اور انہوں نے کہا بھائی لوٹو مت، یہ اینٹیں ہماری نہیں ہیں، ایسا کرو کہ 1 آپ لے لو، 1 آپ لے لو، 1 ہم لے لیں، بٹوارا کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پاس کے گاؤں سے کھانا منگایا، ایک نے زہر ملا دیا، اور زہر ملانے کے بعد جب تینوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جو آئے گا کھانا لے کر کے اس کو مار دیں گے، ہم لوگ اینٹ بانٹ لیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لالچ کے ایسے بھرے ہوئے لوگ تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ ایمان والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ لیکن وہ جو کھانے کا زہر تھا ان لوگوں نے کھا لیا اور ان کو قتل بھی کر دیا، اور وہ تینوں اینٹیں رکھی کی رکھی رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے یہ سمجھنے کے لیے دی ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو مکانات ہیں، جو گھر ہیں، ہم کو سکون چاہیے ہوتا ہے اپنے مکان میں۔ ایسا سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں قبر میں تو نماز، ذکر و اذکار یہ ضرور کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔